تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ سال دوم نثر نظم قواعد اور سرسری مطالعہ ماڈل پیپر زبان دوم برائے نصاب معیار ادب اردو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اردو لیکچرر MA MPhil PhD MAM گورنمنٹ جونیئر کالج فار گرلز نامپلی حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، ماڈل پیپر پڑھنے سے قبل ماڈل پیپر کا مشاہدہ کریں گے۔ اسی ماڈل پیپر کو 4 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے جو سیکشن نمبر 1 تا 16 پر مشتمل ہے، جن کے نشانات ہر سیکشن میں دیے گئے ہیں۔ تقریباً مکمل نصاب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ماڈل پیپر ہے آج کے درس کا آغاز ماڈل پیپر حصے اول سے کیا جا رہا ہے جو سیکشن نمبر 1 تا 3 پر مشتمل ہے، جس میں پہلے سیکشن میں 3 سوالات دیے گئے ہیں جن میں ایک سوال حل کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح دوسرے سیکشن میں تیسرے سیکشن میں 3 سوالات دیے گئے ہیں جن کا ایک جواب دینا ضروری ہے۔ آئیے سیکشن نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک بند لکھ کر مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ سوال نمبر 1، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اس کا جواب ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم کی بہاروں کو ثبات، تیری صورت سے ہے عالم کی بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ یا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ اس کا جواب ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ سوال نمبر 2،
امجد حیدر آبادی کی پہلی ربائی لکھ کر مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ ربائی ہے: بے کس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، بے کس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں: بے کس، مجبور و لاچار، سرمایہ، دولت، رحم، آسانی پہنچانے والا۔ سوال نمبر 2، امجد حیدر آبادی کی چوتھی ربائی لکھ کر مشکل الفاظ کے معنی لکھیے۔ جواب ہے: ٹوٹا ہوا دل یاد خدا کرتا ہے، ٹوٹا ہوا دل یاد خدا کرتا ہے، عاشق کی ادائے ناز پر مرتا ہے، عاشق کی ادائے ناز پر مرتا ہے، رہتا ہے دل شکستہ میں عرش نشیں، رہتا ہے دل شکستہ میں عرش نشیں، یہ جام عجب ہے ٹوٹ کر بھرتا ہے، یہ جام عجب ہے ٹوٹ کر بھرتا ہے۔ اس کی فرہنگ ہے: عاشق، چاہنے والا، ادائے ناز، محبت والی حرکت، عرش نشیں، آسمان والا خیام کرنا ہے۔ بٹ نمبر 2، ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب 15 سطروں میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، فیض کو اپنے ہم عصر ترقی پسند شاعروں میں کیوں امتیاز حاصل ہے؟ اس کا جواب ہے: فیض کو اپنے ہم عصر یعنی اپنے زمانے کے ترقی پسند شاعروں میں اسی لیے امتیاز حاصل تھا کہ وہ ایک انقلابی اور اشتراکی ذہن رکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں رومانیت اور حقیقت پسندی کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کا شمار کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم کارکنوں میں ہوتا تھا۔ بغاوت کے الزام میں ان پر ایک تاریخی مقدمہ راولپنڈی سازش کیس بھی چلایا گیا۔ آزادی سے پہلے وطن کو ایک جنت سمجھتے تھے، لیکن آزادی کے بعد حالات بگڑ گئے، جس کا اثر ان کی شاعری پر ہوا، اور انہوں نے مجھ سے پہلی سی محبت، میری محبوب نہ مانگ جیسی نظمیں لکھیں۔ دوسرے شعراء کے مقابلے میں فائز نے سادہ الفاظ استعمال کیا ہے۔ یہی تمام خصوصیات انہیں اپنے ہم عصر ترقی پسند شاعروں سے الگ کرتی ہے۔ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 3، نظم پہلی سی محبت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے: فیض احمد فیض اردو کے مشہور و معروف ترقی پسند شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظم پہلی سی محبت میں سماج کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فیض اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا تھا کہ تیری موجودگی سے میری زندگی روشن ہے، تیری یاد کے سامنے دنیا کا ہر غم چھوٹا ہے، تیرا خوبصورت چہرہ اور خوبصورت آنکھوں کے سامنے دنیا کی تمام خوبصورتی بیکار ہے، جو مجھے مل بھی جائے تو میری تقدیر بدل جائے گی، لیکن میری محبت خوبصورتی اور سکون کے علاوہ زمانے میں اور بھی دکھ ہیں، جسے دیکھ کر میں تجھے پہلی سی محبت
نہیں دے سکتا، کیونکہ دنیا میں ہر طرف حیوانیت و ظلم جاری ہے۔ ایک طرف امیر لوگ قیمتی لباس پہنے عیاشی کر رہے ہیں اور غریب اپنا جسم بیچ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معصوم بچوں کو سزا مل رہی ہے۔ لوگوں کا جسم مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جھلس رہا ہے اور ایک ناسور بن گیا ہے۔ دوسری طرف سرمایہ داروں کی غلامی اور ظلم کو دیکھ کر میرا دل درد و غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب، مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ، کیونکہ زمانے میں اور بھی دکھ ہیں۔ اسی طرح فیض کی یہ نظم رومان اور حقیقت نگاری کے امتزاج کا بہترین نمونہ ہے۔ سوال نمبر 3، امجد حیدر آبادی نے خدا سے مانگنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ اس کا جواب ہے، امجد حیدر آبادی دوسری رباعی میں اللہ سے مانگنے کے آداب بتائے ہیں کہ تمام کائنات کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں ہر چیز اللہ سے پوری عاجزی، خوشامد، ادب اور کامل یقین کے ساتھ ٹھیک اسی طرح مانگنی چاہیے جیسے بھوک لگنے پر کوئی بچہ اپنی ماں سے غذا طلب کرتا ہے۔ کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، کیوں کہ اگر ہم سچ میں اللہ کے بندے ہیں تو صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعا ضرور قبول بھی کرے گا۔ بے شک ہم اس کی عطاؤں کو بھول جاتے ہیں، مگر وہ ہماری خطاؤں کو بھول کر ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 4، نصاب میں شامل امجد کی کوئی دو رباعیات لکھیے اور ان کی تشریح کیجیے۔ رباعی ہے، بے کس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، بے کس ہوں نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، مجھ سے کیا پوچھتا ہے کیا لایا ہے، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد، یا رب تیری رحمت کے بھروسے امجد بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے۔ اس کی تشریح ہے، امجد حیدر آبادی پہلی رباعی میں اپنی غربت اور اپنے عمل زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت اتنی نہیں تھی کہ میں صدقہ و خیرات کرتا اور ثواب کماتا۔ میں نے تیری رحمت کے بھروسے دنیا میں زندگی گزاری اور اب آنکھیں بند کیے خالی ہاتھ چلایا ہوں کہ تیری رحمت کے خزانے سے میری بخشش ہوگی۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ امجد حیدر آبادی دوسری رباعی میں اللہ سے مانگنے کے آداب
بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں ہر چیز اللہ سے پوری عاجزی ان کے ساری خوشامد اور ادب سے مانگنی چاہیے۔ کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے، کیونکہ اگر ہم سچ میں اللہ کے بندے ہیں تو صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعا ضرور قبول بھی کرے گا۔ تیسری رباعی ہے، ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر، جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر۔ اس کی تشریح ہے، امجد حیدر آبادی تیسری رباعی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل کڑی محنت کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے اندر صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے جس سے بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ دوسروں کی طرح حضرت خضر علیہ السلام کی رہبری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر سانس کو ایک بڑی عمر سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ ٹوٹا ہوا دل یاد خدا کرتا ہے، ٹوٹا ہوا دل یاد خدا کرتا ہے، عاشق ہی ادائے ناز پر مرتا ہے، عاشق ہی ادائے ناز پر مرتا ہے، رہتا ہے دل شکستہ میں عرش نشیں، رہتا ہے دل شکستہ میں عرش نشیں، یہ جام عجب ہے جو ٹوٹ کر بھرتا ہے، یہ جام عجب ہے جو ٹوٹ کر بھرتا ہے۔ امجد حیدر آبادی چوتھی رباعی میں اللہ کو یاد کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان جب غموں مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے وقت میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اللہ بھی اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ بندے کے دل میں بس جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ سیکشن نمبر 1، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب 15 سطروں میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، سعادت حسن منٹو کے افسانے منظور کا خلاصہ لکھیے۔ جواب ہے، سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانے منظور میں ایک 10 سالہ معصوم لڑکے منظور کا حال بیان کیا ہے جو فالج کے حملے کا شکار ہوتا ہے اور دواخانے میں زیر علاج ہے۔ دواخانے میں اس کے پڑوس میں ایک 20 سال کا نوجوان لڑکا اختر شریک ہوتا ہے جو دل کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ منظور اختر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کے لیے دعا مانگتا ہے۔ منظور دواخانے میں تمام لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور سب اس سے پیار کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اختر کی صحت میں سدھار آتا ہے اور وہ صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے منظور کے مرض کا پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں منظور ایک دن کھیل کود کر ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے اس کے نچلے دھڑ پر فالج کا حملہ ہوا، اختر غمزدہ ہو جاتا ہے۔ جس دن وہ دواخانے سے جانے والا ہوتا ہے اسی دن صبح منظور کا انتقال ہو جاتا ہے، جبکہ اختر دل کا مریض ہونے کے باوجود صحت مند ہو جاتا ہے۔
یہ سب منظور کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، سعادت حسن منٹو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 عیسوی کو سمارلا ضلع لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام حسن منٹو تھا۔ وہ کشمیری پنڈت تھے اور منٹو ان کا خاندانی نام تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد میٹرک میں 3 مرتبہ ناکام ہوئے۔ علی گڑھ میں تعلیم کے بعد فلمی دنیا سے جڑ گئے اور کہانیاں لکھیں، فلمیں بنائیں۔ منٹو ایک بلند پایہ افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے تقسیم ہند پر افسانے لکھے ہیں، جن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، ٹھنڈا گوشت، دھواں، بو، ہتک اور بابو گوپی ناتھ شامل ہیں۔ منٹو کے 27 افسانوی مجموعے ہیں، جن میں نمرود کی خدائی، شیطان، کالی شلوار، سیاہ حاشیے اور لذت سنگھ مشہور ہیں۔ سوال نمبر 3، منظور کے کردار کا جائزہ لیجیے۔ جواب ہے، منظور ایک 10 سال کا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ دواخانے میں زیر علاج تھا کیونکہ بچپن میں ایک دن کھیل کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہانے کی وجہ سے اس کے نچلے دھڑ پر فالج کا حملہ ہوا۔ منظور کو وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی۔ ڈاکٹر، نرس اور مریض سب اس کے دوست تھے اور سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کی صورت معمولی تھی مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک چمک دکھائی دیتی تھی، بہت زیادہ تھی، اور ہر وقت خوش رہتا تھا۔ اس نے سب سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ اختر کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور اس کے لیے دعا مانگتا تھا۔ اس کا مرض لا علاج تھا اور یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا۔ سوال نمبر 4، خاکہ نامدیو مالی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب ہے، نامدیو مالی خاکہ مولوی عبدالحق سے جواب ہے، نامدیو مالی خاکہ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ نامدیو ایک مالی تھا جو اورنگ آباد کے مقبرے رابعہ درانی کے باغ میں کام کرتا تھا۔ وہ پیڑ پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، ان کا پورا خیال رکھتا تھا۔ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا اور جھک جھک کے دیکھتا تھا۔ صفائی کا پورا خیال رکھتا تھا۔ کیڑ لگنے پر ان کو دوا ڈالتا اور تیمارداری کرتا تھا۔ سوکھا پڑنے پر دور جا کر ان کے لیے پانی لاتا تھا اور پیڑوں کو ہرا بھرا رکھتا تھا۔ نامدیو مالی کو باغوں میں پیڑ پھولوں کی دیکھ بھال کرتے کرتے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باغ سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت سے ان کا مفت علاج کرتا تھا۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی
گھر کنووں اور باولیوں میں پانی ختم ہو گیا تھا، پیڑ پودے سوکھنے لگے تھے۔ نامدیو دور دور سے پانی بھر لاتا اور پودوں کو سینچتا تھا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھتی گئی تو وہ رات کو بھی پانی بھرنے چلا جاتا تھا۔ نامدیو اپنے کام میں ہمیشہ مگن رہتا تھا۔ ایک دن شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری پر نوٹ لکھیے۔ مولوی عبدالحق اردو کے مشہور ادیب ہیں۔ انہوں نے اردو ادب میں کئی خدمات انجام دی ہیں اور وہ ایک اچھے خاکہ نگار بھی تھے۔ خاص طور پر ان کے خاکوں کا مجموعہ چند اہم اثر ہے۔ اسی مجموعے کا ایک خاکہ نامدیو مالی ہے۔ خاکے کی شروعات میں انہوں نے ایک اہم بات کہی ہے کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ کسی بھی طبقے کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ نامدیو مالی بھی انہی خوبیوں کا مالک ہے۔ اسی سے مولوی عبدالحق نواب میر عثمان علی خاں کی حکومت کے بارے میں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، نواب میر عثمان علی خاں آصف نے 1911 میں انضمام حکومت سنبھالی اور ریاست کو قومی یکجہتی کا گہوارہ بنایا۔ انہوں نے دوران حکومت اپنی تدبیروں سے دولت آصفیہ کے زوال سے بچایا اور حیدرآباد کو خوب ترقی عطا کی۔ انہیں فضول خرچی بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے بڑے حکمراں ہونے کے باوجود خود کے لیے کم خرچ کرتے تھے لیکن رعایا کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ وہ بہت ہمدرد تھے۔ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کے دور میں کوئی پریشان نہیں تھا۔ تمام مذاہب اور مذہبی عمارتوں کا احترام، تعلیم کو فروغ اور دواخانے قائم کیے۔ ادب کی سرپرستی کی۔ آصف صابے نے کن کن اداروں کو مالی امداد دی تھی؟ جواب ہے، نواب میر عثمان علی خاں آصف نے کئی اداروں کو مالی امداد فراہم کی تھی۔ جامع مسجد دہلی کے چوتھائی حصے کی تعمیر کے لیے 16 لاکھ روپے جاری کیے۔ مسجدوں، مندروں، چرچوں، گرودواروں، عشر خانوں اور درسگاہوں کے لیے عطیے دیے۔ سجادوں، پنڈتوں اور پجاریوں کی سرپرستی کی۔ مندروں میں پوجا کے لیے خاص عطیے دیے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو مقدس مقامات کی زیارت کے لیے پیشگی تنخواہ دی گئی۔ ان کے علاوہ سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں کو بھی کئی طرح کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ تعلیم کے معاملے میں بھی کئی سہولیات عطا کی گئیں۔